السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارے اس چینل پر ہم UGC نیٹ اردو کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سلسلے میں ہماری 3 یونٹ نمبر 1، 2 اور 3 مکمل ہو چکی ہیں۔ یونٹ نمبر 4 بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ یونٹ نمبر 4 میں ہم جن موضوع پہ بات کر چکے ہیں ان میں نظم کی صنفی شناخت، اردو نظم کا آغاز اور ارتقاء، اردو کے اہم نظم گو شاعر اور ان کی نظمیں، جس میں نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی، برج نارائن چکبس، علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی، میرا جی اور فیض احمد فیض پہ بات ہو چکی ہے۔ اکثر و بیشتر شعراء کور ہو چکے ہیں۔ 4 سے 5 ویڈیوز اور اس یونٹ کی اپلوڈ کی جائیں گی چینل پہ، اس کے بعد یہ یونٹ ہماری مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم یونٹ نمبر 5 کا آغاز کریں گے۔ آج ہم اختر الایمان کے بارے میں بات کریں گے۔ اختر الایمان کی نظم ایک لڑکا، پگڈنڈی اور باز آمد ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ نظم کے لحاظ سے اختر الایمان ایک بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑے شاعر نظم کے مانے جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت کو ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں فیض احمد فیض والی ویڈیو میں میں نے کچھ سوالات آپ کو حل کرنے کے لیے دیے تھے، ان کے جواب دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا موضوع شروع کریں گے۔ تو دیکھ لیتے ہیں پہلے وہ سوالات۔ امید ہے آپ سب نے کمنٹ باکس میں آنسر دیے ہوں گے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے وہ فوراً چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ کل کے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ فیض کا پہلا شعری مجموعہ کون سا تھا؟ آپشنز ہیں دست صبا، نقش فریادی، زندان نامہ یا سر وادی سینا۔ تو کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا ہمارا سیکنڈ آپشن، نقش فریادی۔ یہاں سے کئی بار سوال بنتے ہیں، نقش فریادی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے۔ اور فیض کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو نقش فریادی ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 2، فیض کو کس کیس کے سلسلے میں جیل جانا پڑا؟ آپشنز ہیں راولپنڈی سازش، چوری کے مقدمے میں، جواں خانہ قائم کرنے کے جرم میں، یا پھر قتل کے جرم میں۔ تو جس نے بھی فیض احمد فیض والی ویڈیو دیکھی ہے وہ بہت آسانی سے جواب دے دے گا اس کا کہ راولپنڈی سازش کے سلسلے میں ان کو جیل جانا پڑا تھا، ان کے اوپر الزام تھا راولپنڈی سازش کا، اس سلسلے میں ان کو جیل جانا پڑا تھا۔ سوال نمبر 3، ان میں سے کون سا فیض کے خطوط کا مجموعہ نہیں ہے؟ یہاں پہ فیض ہے، ان میں سے کون سا فیض کے خطوط کا مجموعہ نہیں ہے؟ آپشنز ہیں فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ آپشنز ہیں غبار خاطر، عود ہندی، سلیب میرے دریچے میں، اردو معلیٰ۔ تو کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن، سلیب میرے دریچے میں۔ یہ فیض احمد فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ عود ہندی اور اردو معلیٰ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 4، اقبال کے علاوہ سیال کوٹ میں پیدا ہونے والے شاعر کون ہیں؟ آپشنز ہیں اکبر الہ آبادی، حسرت موہانی، فیض احمد فیض یا جگر مراد آبادی۔ یہ سوال بھی کئی طریقے سے بنتا ہے۔ سوال آ جائے گا کہ سیال کوٹ میں پیدا ہونے والے 2 شاعر کون کون سے ہیں، اس میں 2 جوڑے میں نام دے دیے جائیں گے، اس میں آپ کو کریکٹ آنسر پہچاننا ہوگا۔ اور کبھی سوال آ جاتا ہے کہ فیض کے علاوہ سیال کوٹ میں کون سا شاعر پیدا ہوا، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض اور علامہ اقبال دونوں سیال کوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔
سوال نمبر 5، فیض کا انتقال کب ہوا؟ آپشنس ہیں 1911، 1984، 1956، 1945۔ کریکٹ آنسر ہے اس کا ہمارا سیکنڈ آپشن 1984۔ 1911 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1984 میں انتقال ہوا تھا۔ یہ تھے کل کے سوالات۔ اب اپنے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اخترالایمان اردو نظم کے حوالے سے ایک بہت بڑے شاعر ہیں۔ ان کو نظم کا باغی بھی کہا جاتا ہے۔ اس پہ بھی سوال بنتے ہیں، نظم کا باغی کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اخترالایمان کو نظم کا باغی کہا جاتا ہے۔ اخترالایمان کی ابتدائی زندگی بہت زیادہ پریشانیوں میں اور بہت زیادہ تکلیفوں میں گزری ہے، بہت کچھ جھیلا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں، اور ان تمام چیزوں کا اثر ان کی شاعری پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی ابتدائی زندگی بہت زیادہ مشکل رہی ہے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ان کو ایک یتیم خانے میں اپنی زندگی گزارنی پڑی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ان کے کلام میں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ ان کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ 1915 میں بجنور کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے تھے اور 1996 میں ان کا انتقال ہوا تھا ممبئی میں۔ حالات زندگی: اخترالایمان 1915 میں اتر پردیش کے ضلع بجنور کی ایک چھوٹی سی بستی قلعہ پتھر گڑھ کے ایک مفلوق الحال خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ یعنی کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، تنگ دستی تھی، مفلوق الحال خاندان تھا، بہت زیادہ اچھے حالات نہیں تھے، اس خاندان میں یہ پیدا ہوئے تھے 1915 میں۔ والد کا نام حافظ شیخ محمد تھا جو پیشے سے امام تھے اور جو بچوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے۔ اخترالایمان نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ جھیلا۔ دو وقت کی روٹی ان کے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ تھی، یعنی بہت مشکل سے دو وقت کی روٹی کا بھی انتظام ہو پاتا تھا۔ ان کی ماں باپ میں اکثر جھگڑا ہوا کرتے تھے اور ان کی ماں میکے چلی جاتی تھی۔ اختر کی تعلیم کی وجہ سے وہ اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے۔ والد نے ان کو قرآن حفظ کرنے پر لگا دیا تھا، لیکن جلد ہی ان کی چچی جو ان کی خالہ بھی تھیں ان کو اپنے ساتھ دہلی لے گئیں اور اپنے پاس رکھنے کی بجائے ان کو ایک یتیم خانے میں داخل کروا دیا۔ ان کی جو چچی تھیں وہ ان کی خالہ بھی تھیں اور وہ ان کو اپنے ساتھ دلی لے کے گئی تھیں، کہہ کے کہ میں ان کو اپنے ساتھ رکھوں گی، لیکن اپنے گھر پہ نہیں رکھا انہوں نے، اخترالایمان کو ان کو ایک یتیم خانے میں داخل کروا دیا تھا۔ یہاں انہوں نے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ ان کے ایک استاد عبدالواجد نے اختر کو لکھنے پڑھنے پر توجہ دلائی اور ان کو احساس دلایا کہ ان میں ادیب و شاعر بننے کی بہت امکانات ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی پر اخترالایمان نے 17-18 برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی۔ کیا ہوا، جو یتیم خانہ تھا وہاں پہ انہوں نے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ان کے ایک استاد تھے وہیں پہ، عبدالواجد ان کا نام تھا۔ ان کے کہنے پر انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ پڑھنے لکھنے میں بہت اچھا ہے، اس میں ادیب یا شاعر بننے کی خوبیاں موجود ہیں۔ انہوں نے اس طرف اخترالایمان کی توجہ دلوائی اور انہی کی حوصلہ افزائی پر انہوں نے 17-18 برس کی عمر میں شاعری کرنا شروع کر دی تھی۔ غزل سے انہوں نے اپنی شاعری کی ابتدا کی تھی، لیکن بعد میں یہ نظم کی طرف متوجہ ہو گئے اور نظم کے شاعر کہلائے۔ اس کے بعد انہوں نے فتح پور اسکول میں داخلہ لیا، جہاں ان کے حالات اور تعلیم کا شوق دیکھتے ہوئے ان کی فیس معاف کر دی گئی۔ 1937 میں اس اسکول میں انہوں نے میٹرک کیا۔ اختر نے دہلی یونیورسٹی سے BA اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انہوں نے MA میں داخلہ لیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ان کو اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی تھی۔
ایم اے مکمل نہیں کر پائے تھے۔ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں بھی کچھ وقت ملازمت کی تھی۔ ملازمت کی تلاش میں اختر الایمان پونا گئے اور وہاں انہوں نے شالیمار اسٹوڈیو میں بطور کہانی نویس اور مکالمہ نگار وہاں ملازمت کر لی اور تقریباً 2 سال وہاں رہے۔ کہاں؟ پونا میں۔ روزگار کی تلاش میں پونا گئے، وہاں کے شالیمار اسٹوڈیو میں انہوں نے کہانی نویس اور مکالمہ نگار کی حیثیت سے ملازمت کی اور تقریباً 2 سال رہے وہاں۔ اس کے بعد ممبئی چلے گئے اور فلموں میں مکالمے لکھنے لگے۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی سلیمان سے 1939 میں ہوئی تھی، جو ان کے ماں باپ نے کرائی تھی۔ یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف تھی، لہٰذا طلاق پر یہ رشتہ ختم ہوا۔ اس کے بعد 1947 میں انہوں نے دوسری شادی کی سلطانہ منصوری سے۔ یہ محبت کی شادی نہیں تھی لیکن پوری طرح سے کامیاب رہی۔ پہلی بیوی کا نام سلیمان اور دوسری بیوی کا نام سلطانہ منصوری۔ اختر بھورے بالوں والے اشفاق کی شاعری سن کر شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ بہت اہم لائن ہے، سوال پوچھا جاتا ہے یہاں سے، اختر الایمان کس کی شاعری سن کر شاعری کی طرف متوجہ ہوئے؟ بھورے بالوں والے اشفاق کی شاعری سن کر شاعری کی طرف متوجہ ہوئے اور غزل سے اپنی شاعری کی شروعات کی۔ اختر الایمان ایک علامتی شاعر ہیں اور نظم معرہ کی حیت میں انہوں نے بہت زیادہ نظمیں لکھی ہیں۔ اختر الایمان کی نظم کا موضوع احساس تھا۔ انہوں نے ہر بات کو احساس کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اختر الایمان کو غزل کا باغی بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو جب ویڈیو شروع ہوئی تھی، غزل کا باغی ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ممبئی میں 50 سال قیام کیا اور اس دوران انہوں نے لگ بھگ 100 فلموں کے منظرنامے اور مکالمے لکھے۔ انہوں نے وقت، قانون، یادیں جیسی فلموں کے منظرنامے لکھے۔ ان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں رسالہ سوغات میں قسطوار شائع ہوئی، اس کے بعد یہ کتابی شکل میں شائع ہوئی۔ اس آباد خرابے میں ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے، جب خود نوشت والا یونٹ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ اور گہرائی سے نظر ڈالیں گے، اختر الایمان کی حالات زندگی اور گہرائی سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تھے اختر الایمان، ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ 1915 میں اتر پردیش کے ضلع بجنور کی ایک چھوٹی سی بستی قلعہ پتھر گڑھ کے ایک مفلوک الحال خاندان میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حافظ شیخ محمد تھا، جو ایک امام تھے پیشے سے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کس شاعر کے والد پیشے سے امام تھے؟ اختر الایمان کے والد حافظ شیخ محمد پیشے سے امام تھے۔ 1 منٹ رک جاتے ہیں، اذان ہو رہی ہے۔
ایک غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا اور 2 وقت کی روٹی ان کے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ تھی۔ ماں باپ اسی وجہ سے ماں باپ میں اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے اور ان کی ماں اکثر مائکے میں رہا کرتی تھیں، لیکن اخترالایمان والد کے ساتھ رہتے تھے کیونکہ ان کو تعلیم کا حرج ہوتا تھا، اس لیے اپنے والد کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ والد نے ان کو قرآن حفظ کرنے پہ لگایا تھا، لیکن وہ اس کو مکمل نہیں کر سکی کیونکہ ان کی چچی ان کو اپنے ساتھ دلی لے گئیں۔ ان کی چچی جو ان کی سگی خالہ بھی تھیں، وہ ان کو اپنے ساتھ دلی لے گئیں یہ کہہ کے کہ انہیں اپنے ساتھ رکھیں گی، لیکن اپنے ساتھ نہیں رکھا بلکہ ایک یتیم خانے میں ان کو داخل کروا دیا۔ یہاں انہوں نے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد استاد عبدالواجد کے کہنے پر انہوں نے شاعری شروع کی 17-18 برس کی عمر میں، اور فتح پور اسکول میں پھر انہوں نے داخلہ لیا، وہاں پہ تعلیم حاصل کی۔ دہلی یونیورسٹی سے BA کیا، علی گڑھ یونیورسٹی میں MA میں داخلہ لیا لیکن MA مکمل نہیں کر پائے۔ آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کی اور اس کے بعد پونہ چلے گئے روزگار کی تلاش میں۔ پونہ کے شالیمار اسٹوڈیو میں بطور کہانی نویس اور مکالمہ نگار ان کو ملازمت مل گئی اور تقریباً 2 سال تک وہاں رہے۔ اس کے بعد پھر ممبئی چلے گئے اور ممبئی میں فلموں کے لیے مکالمے لکھنے لگے۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں، پہلی شادی سلیمان سے 1939 میں اور دوسری شادی 1947 میں سلطانہ منصوری سے کی تھی۔ اخترالایمان بھورے بالوں والے اشفاق کی شاعری سن کر شاعری کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ انہوں نے غزل سے اپنی شاعری کی شروعات کی، اس کے بعد یہ نظم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اخترالایمان ایک علامتی شاعر ہیں اور نظم معرہ کی حیت میں انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ اخترالایمان کی نظم معرہ پتہ ہوگا آپ لوگوں کو، ہم نے جب اس یونٹ کا آغاز کرا تھا اردو نظم کا، تو اس کی جو پہلی ویڈیو ہے اس میں ہی میں نے سب طرح کی نظموں کی اقسام ہیں ان پہ بات کی تھی، اس میں نظم معرہ پہ بھی بات کی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لی، اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اخترالایمان کی نظم کا موضوع احساس تھا، انہوں نے ہر بات کو احساس کے ذریعے بیان کیا۔ ان کو غزل کا باغی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ممبئی میں تقریباً 50 برس گزارے اور لگ بھگ 100 فلموں کے منظرنامے انہوں نے لکھے۔ انہوں نے وقت، قانون اور یادیں جیسی فلموں کے منظرنامے لکھے۔ ان کی خود نوشت ہے سابات خرابے میں، جو رسالہ سوغات میں پہلے کشتواڑ شائع ہوئی، اس کے بعد یہ کتابی شکل میں شائع ہوئی۔ ان کی خود نوشت ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے۔ انشاءاللہ جب ہم غیر افسانوی نظم پڑھیں گے، غیر افسانوی نثر پڑھیں گے تو اس میں خود نوشت کے بارے میں بات کریں گے۔ ادبی خدمات، کیا کیا کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ گرداب ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، 1943 میں شائع ہوا۔ یادیں ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے، 1961 میں شائع ہوا۔ ان تمام شعری مجموعوں پہ انہیں بہت سے اعزاز ملے، بہت سے انعامات ملے، اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے۔ نیا آہنگ 1977 میں شائع ہوا۔ زمین 1990 میں شائع ہوا۔ تاریخ سیارہ 1946 میں، آبجو 1959 میں۔ بنت لمحات 1969 میں، سر و سامان 1983 میں، زمستہ سرد مہری کا 1997 میں، سب رنگ 1948 میں، یہ ایک منظوم ڈرامہ ہے، اس میں منظوم ڈرامے، یہ ایک مجموعہ ہے سب رنگ، اس میں منظوم ڈرامے ہیں۔ اس آباد خرابے میں ان کی خود نوشت ہے جو 1996 میں شائع ہوئی۔ ان کی تصانیف: گرداب، یادیں، نیا آہنگ، زمیں، تاریخ سیارہ، آبجو، بنت لمحات، سر و سامان، زمستہ سرد مہری کا، سب رنگ، اس آباد خرابے میں۔ اب ان کو کیا کیا انعامات ملے، کیا کیا اعزازوں سے ان کو نوازا گیا، دیکھتے ہیں۔ بنت لمحات پر UP اردو اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نیا آہنگ پر مہاراشٹر اردو اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سر و سامان پر غالب انسٹیٹیوٹ اور دہلی اردو اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔
سر و سامان پر اقبال سمان سے نوازا گیا۔ اقبال سمان مدھیہ پردیش کا سب سے بڑا سمان مانا جاتا ہے۔ سر و سامان کے لیے ان کو نوازا گیا۔ یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے، مدھیہ پردیش کا سب سے بڑا اعزاز کون سا ہے؟ اقبال سمان مدھیہ پردیش کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ 1988 میں میر تقی میر ایوارڈ ملا۔ 1962 میں یادیں پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ پوچھا جاتا ہے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کس شعری مجموعے کے لیے ملا؟ یادیں کے لیے ملا 1962 میں۔ کچھ اقوال ہیں۔ ان کی پہلی شعری مجموعے گرداب کو پڑھ کر فراق گورکھپوری نے کہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر ناک پھنی نگل گیا ہو۔ بہت مشہور قول ہے ان کا جو پہلا شعری مجموعہ تھا اس کو پڑھ کر فراق گورکھپوری نے کیا کہا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر ناک پھنی نگل گیا ہو۔ نئے شاعروں میں سب سے گھائل آواز اختر الایمان کی ہے، یہ بھی فراق گورکھپوری کا کہنا ہے۔ کچھ معروضی سوالات ہیں اختر الایمان سے متعلق، ان کے جواب آپ کمنٹ باکس میں ضرور دیے گا۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں ان کے جواب آپ کو دوں گی۔ تب تک آپ خود سے کوشش کریے اور ڈھونڈیے کہ کیا صحیح جواب ہو سکتے ہیں۔ ایسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر آپ نے ویڈیو شروع سے آخر تک دھیان سے سنی ہے تو آپ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اختر الایمان نے کس سے متاثر ہو کر شاعری شروع کی؟ آپشنس ہیں، والد سے متاثر ہو کر، استاد سے متاثر ہو کر، بھورے بالوں والے اشفاق کی شاعری سے متاثر ہو کر، یا پھر غالب سے متاثر ہو کر۔ کریکٹ آنسر اس کا کمنٹ باکس میں دیے گا، 1 2 3 یا 4 جو بھی آپ کو صحیح لگ رہا ہے کمنٹ باکس میں آنسر ضرور دیے گا۔ سوال نمبر 2، غزل کا باغی کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اسی ویڈیو میں 3 سے 4 بار میں ریپیٹ کر چکی ہوں، غزل کا باغی کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ آپشنس ہیں، فیض احمد فیض، اقبال، اختر الایمان یا جگر۔ سوال نمبر 3، اختر الایمان کو کس شعری مجموعے پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا؟ ابھی بات کری ہے کس شعری مجموعے پہ ملا ہے۔ آپشنس ہیں، یادیں، بنت لمحات، سر وادی سینا، زمستہ سرد مہری کا۔ کریکٹ آنسر کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ سوال نمبر 4، اختر الایمان کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ اس پہ بھی ابھی بات کری ہے۔ اس میں آپشن ذرا غلط ہو گئے، نہیں آپشن صحیح ہیں۔ اختر الایمان کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ آپشنس ہیں، سر و سامان، گرداب، یادیں، اس آباد خرابے میں۔ آخری سوال، اس آباد خرابے میں کس کی خود نوشت ہے؟ آپشنس ہیں، عالمہ سرور، اختر الایمان، فیض احمد فیض، رشید احمد صدیقی۔ تو کریکٹ آنسر کمنٹ باکس میں ضرور دیے گا۔ یہ تھے ہمارے آج کے سوالات اور ہمارے آج کی شاعر اختر الایمان۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا، شیئر بھی کر دیا ہوگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پر کچھ شارٹ ویڈیوز، کچھ شارٹ نوٹس اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ان کو بھی ضرور دیکھا کریں، ان سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایگزام ٹائم پہ شارٹ نوٹس بنانے میں، اور جب ایگزام ٹائم پہ جلدی میں پڑھنا ہوتا ہے، ریویژن کرنا ہوتا ہے تو وہ شارٹ نوٹس بہت کام آتے ہیں، ان کو بھی ضرور دیکھیں اور اچھے سے پڑھائی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم مخدوم محی الدین کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔